پاکستان کے اندر بھی بہت سارے پرائیویٹ سکولز ہیں جن کا ایک بہت بڑا رول ہے یہاں کی تعلیم کے حوالے سے، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی بہتر مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، کیونکہ آپ ہی وہ قوم کے معمار ہیں جو بچوں کو بناتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کا مستقبل بناتے ہیں. اور یہ ہونا نہیں چاہیے کہ جو قوم کے معمار ہیں، جو اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر صرف کر سکتے ہیں، وہ خود کسی نہ کسی وجہ سے سفر کریں پیچھے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے جن کے اسکول اونرز کی بھی ذمہ داری ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی اسکول اونر جو ہے وہ اپنے جو ٹیچر ہیں اس کی مجبوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کم سے کم سیلری پہ اس کو ہائر کریں. کسی بھی ٹیچر کو اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت، اس کی محنت کے مطابق اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے جس کے لیے کسی بھی فورم پہ بات کرنی ہو، اسپیشلی اسمبلی کے فورم پہ. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی ایسوسیشن جو بھی ہوگی، پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن کی جو آپ کی ایسوسیشن کوئی ہوگی، تو اس ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ آپ آ جائیں آفس میں بیٹھ کے کوئی میٹنگ شیٹنگ اس پہ کر لیتے ہیں کسی دن. جو بھی ایشوز ہیں وہ ایک ریٹن فارم میں اور ان کی سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ضرور ہماری کوشش ہوگی. ولایت یہ ایک طرفہ کارروائی ہے. آفاق کے سلیبس میں بیسٹ ٹیچر طاہر اعظم اکیڈمی کی آیو روڈ باقر صاحب بھی آئے ہوئے میں کر لیتا ہوں. لینا گارڈن مین سکول کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کی جو ضرورتیں ہیں یا ان کی جو قابلیت ہے اس کے مطابق ان کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اس بات کا اندازہ ہمیں ہے اور اس بات کا احساس بھی ہے. میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولز آرگنائزیشنز کے ہیں جس کے اوپر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. میں پہلے سے یہ چیز محسوس کر رہی تھی کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کی ہے. تو میں لاسٹ ٹائم جب میں سندھ گئی تھی تو وہاں پہ میری اسپیکر صاحب سے میٹنگ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں نے جو بل پاس کیا ہے، جو ایکٹ آپ کا بن چکا ہے، اس کو ذرا مجھے بھجوا دیں تاکہ اس کے مطابق دیکھ کے ہم اپنے جو پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ میری ذاتی طور پر میری سوچ تھی کہ گلگت لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرفہ کارروائی ہے. آفاق کے سلیبس میرے خیال سے گورنمنٹ سیکٹر کے بہت سارے اسکولوں میں بھی ہے، تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو اس میں یکسر نظر انداز کی ہے. مجھے امید ہے آئندہ خیال رکھیں گے. خیر، گلگت بلتستان میں جتنے بھی پرائیویٹ ادارے، چاہے وہ اسکول کی شکل میں ہیں، چاہے وہ کالجز کی شکل میں ہیں، وہ گلگت بلتستان کے سرکاری اداروں کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتا ہے. جن جن علاقوں کے اندر ہمارے ایزی ایکسیس نہ ہو وہاں پرائیویٹ ادارے اپنا رول پلے کرتا ہے. تو میں اپریشیٹ کروں گا ان تمام اداروں کے مالکان کو، ان تمام اداروں کے پرنسپلز کو کہ آپ اپنا رول پلے کرتے رہیں. گلگت بلتستان کی حکومت انشاءاللہ کچھ اقدامات آپ کے حوالے سے اٹھانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا ہوں گے، تاکہ گلگت بلتستان کی حکومت کے نظروں میں بھی آپ رہیں. اسی طرح میں آج پی ڈی سی ایم کے دورے پہ تھا، میں وہاں پہ بھی ریکویسٹ کر کے آیا ہوں. تو انشاءاللہ جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ ہماری طرف سے ایک طرفہ ہے. وہ ہم صرف اپنے ٹیچرز کو، گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دلاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہمارا ٹریننگ مختلف اداروں کے ذریعے ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ ٹیچرز کو بھی انشاءاللہ ہم انوالو کریں تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن انشور ہو سکیں. گلگت بلتستان کی حکومت نے اور خاص کر اس ادارے کو جب میری ذمہ داری میں آئے تو میں نے لمحہ بلمحہ کوشش کی ہے کہ گلگت بلتستان کے تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کو عام کیا جائے اور ایزی ایکسیس کے ذریعے گلگت بلتستان کے طلباء و طالبات کو اپنے گھروں کے سامنے، اپنے دہلیز پر ان کو تعلیمی سہولیات پہنچایا جائے. تو میں اس حوالے سے اپنے کیبنٹ کا اور اپنے چیف منسٹر کے بھی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ وہ مختلف ہم جو اقدامات اٹھاتے ہیں اس کو وہ آن کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا آنے والا نسل. آج جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں آنے والے وقتوں کے اندر اسی اسٹوڈنٹ نے ادھر آ کے کھڑے ہونا ہے. جس نہج پہ آپ لوگ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں
وہ مستقبل کے اندر جو ہے نا آپ کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کے اندر، اور جس پیشے سے آپ کا تعلق ہے وہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس پیشے کی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی احترام ہے۔ اس احترام کو برقرار رکھا اس وقت جا سکتا ہے جب آپ دلچسپی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ ان مستقبل کے معماروں کو جو ہے نا اپنا بچہ سمجھ کے اگر آپ پڑھائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، تو آنے والے وقت جو ہے نا گلگت بلتستان کے اندر ایک بے پناہ، میں سمجھتا ہوں ایک انقلاب، ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت بڑے انقلاب کی طرف گلگت بلتستان جا رہا ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان کے اندر آپ کو یہ علم ہے کہ HR کی جو کمی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، اور میری کوشش تھی کہ کریشن کے اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے، تو ہماری کوشش تھی کہ ہم مختلف پروجیکٹس کے ذریعے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم مواقع دیں، کیونکہ میں آج بھی کسی فورم پہ بتا کے آیا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، اور مجھے فخر ہے گلگت بلتستان کے بیٹیوں پر، گلگت بلتستان کے بیٹوں پر، کہ ان کی ذہانت کسی دیگر صوبے کے بچوں سے کم نہیں ہے، ذہین لوگ ہیں۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے جب بھی جہاں پر بھی جس فورم پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بیٹا یا کوئی نہ کوئی بیٹی جو ہے نا وہ کمپٹیشن کے اندر گلگت بلتستان کا نام روشن کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہے، وہ اپرچونٹی کی کمی ہے، وہ مواقع کی کمی ہے، اور وہ سہولیات کی کمی ہے، تو ان سہولیات کو فلفل کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت نے کوشش کی ہے۔ آپ جیسے جتنے بھی صنعت یافتہ لوگ ہیں، PhD سے مل کر کے اس وقت معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے طلباء و طالبات بیٹھے ہیں جن کو ہم نے اپرچونٹی دی۔ تقریباً 1200 ٹیچرز اس وقت جو ہے نا گلگت بلتستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ 1200 ٹیچرز جو صنعت لے کے مختلف دربدریاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو ہم نے کمپنسیٹ کی ہے تھرو ایکیڈین، تھرو BDCN، تھرو GIU، تو ان اداروں کے ذریعے ہم نے ریکروٹمنٹ کی ہے۔ تو 1200 اس وقت 1000 اسکول سائٹ پہ ہم نے ٹیچرز لی ہیں، اس کی ٹریننگ PDCN کی طرف سے جاری ہے۔ تو اور تقریباً 200 لیکچرز جو ہے اس وقت کالج کی طرف ہم نے موو کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، اور گلگت بلتستان کے جو تعلیمی ماحول ہے اس کو مزید نکھار پیدا کرنے میں جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو اسکول اور کالج کی شکل میں ہے، وہ انشاءاللہ اپنا رول پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ کے معماروں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ بچے کا مستقبل بناتا ہے، اس کی شخصیت بناتا ہے، اور گلگت بلتستان میں خاص طور پر پرائیویٹ سکولز کا ایک بہت بڑا رول ہے یہاں کی تعلیم میں، یہاں کے بچوں کی شخصیت بنانے میں، ان کا کردار بنانے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اپنا بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس بات سے تو میں بھی واقف ہوں کہ پرائیویٹ سکولز کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ بہت نہایت ہی